بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و ناظرین، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا اچھا، بڑا خوبصورت گزر رہا ہے۔ بڑے پیارے روزے چل رہے ہیں، رحمتیں برکتیں سمیٹی جا رہی ہیں، سحریوں افطاریوں کے اہتمام ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دریا چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزے رکھیں، لازمی رکھیں، سستی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ اللہ کا واسطہ، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک روزے کی بھی اگر اللہ نے قبول کر لیا نا تو ہو سکتا ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو نعت کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج کہ نعت کیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، نعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو یاد رکھیں کہ سب نعت، بنیادی طور پر نعت کا معنی ہے وہ کلام جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جس کلام کے اندر کی جائے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات، منازل، مراتب، آپ کی بزرگی، آپ کی شان، آپ کا حسن و جمال، آپ کا کرم، آپ کا عفو درگزر، آپ کی سخاوت، آپ کے جود کا بیان جس میں کیا جائے، وہ سارے کا سارا کلام حضور کی نعت کہلاتا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، چاہے وہ عربی میں ہو، وہ فارسی میں ہو، وہ جناب والا ہندی میں ہو، وہ اردو میں ہو، وہ پنجابی میں ہو، وہ انگلش میں ہو، وہ دنیا کی کسی زبان میں بھی بیان کرنے والا بیان کرے، اس کو نعت ہی کہیں گے۔ چاہے وہ ترنم کے ساتھ کرے، چاہے وہ نظم کی صورت میں کرے، چاہے وہ نثر کی صورت میں کرے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اکیلے بیٹھ کے کرے، چاہے وہ محفل میں کرے، وہ کلام نعت کہلائے گا جس کلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کی جائے۔ یہ ہے ڈیفینیشن اور تعریف نعت کی۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ سارے کا سارا 30 پارے قرآن پاک کے اور 6666 آیات، 114 صورتیں قرآن پاک کی، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل فرمائی گئی ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت بھی نہیں ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی تعریف اور شان میں نہ نازل ہوئی ہو، بظاہر اس کا کوئی بھی ترجمہ ہو لیکن شان اس میں حضور کی ہوئی ہے کسی نہ کسی پہلو سے۔ تو یہ سارے کا سارا قرآن حضور کی عظمت اور شان میں نازل ہوا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رومی کشمیر عارف کھڑی نے فرمایا ہے نا، زیراں زبراں شداں مداں۔ بھئی الفاظ تو اب آیتیں تو پیچھے رہ گئی نا، میں نے آیتوں کی بات کی ہے نا، 6666 آیتیں، اب آیتیں تو پیچھے رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں زیراں زبراں شداں مداں، اب زیر زبر آیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کلام کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر اعراب لگائے گئے کہ جو غیر عربی لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، وہ بھی اس کو صحیح پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اس کا لفظ۔ تو قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو زیر و زبروں کے ساتھ تو نازل نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے نا، زیریں زبریں تو لگائی گئیں تاکہ لوگ، غیر عربی لوگ بھی سمجھ سکیں اس کو۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، نبی پاک کی ثنا ہے، نبی پاک کی شان ہے، شانیں ہی شانیں ہیں قرآن پاک کے اندر حضور کی، تو پھر جب پہلے میں نے یہ بات بتا دی کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں جو کلام کیا جائے اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو اب اس تعریف کی روشنی میں، اس ڈیفینیشن کی روشنی میں، اب پورے کا پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا نعت خواں اپنے نبی کا خود خدا ہے، سب سے پہلا نعت خواں، سب سے بڑا نعت خواں، سب سے اچھا نعت خواں، سب سے اعلیٰ نعت خواں، جس جیسی تعریف کوئی حضور کی کر ہی نہیں سکتا،
جس جیسی شان حضور کی کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا زمین کے اوپر، وہ نعت خواں محبوب کا خود خالق کائنات ہے۔ اب میں چاہوں تو قرآنی آیات آپ کو پڑھ پڑھ کے بتاؤں کیا کیا تعریفیں ہیں، لیکن پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے آجے، اور پھر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں کہا کرتے تھے۔ بے شمار صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر لکھا کرتے تھے، نعتیں لکھا کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اجازت لے کے عرض کیا کرتے تھے، حضور آپ کی نعت پڑھنا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو سنا دیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ نہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، قرآن پڑھو میری نعت نہ پڑھو، یہ بھی کبھی نہیں آپ نے فرمایا۔ جیسے آج کل بعض لوگ صرف اور صرف نعت خانوں کو حضور کی نعت خوانی روکنے یا کم کرنے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں اور نہیں جی قرآن پڑھے جی، قرآن کے ہوتے ہوئے آپ نعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھیں، اس کا درجہ بڑا ہے، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی اس طرح کا کوئی ملائم سی دعوت بنا کے دیتے ہیں تاکہ نعت پڑھنی لوگ بند کر دیں۔ تو میری بات یاد رکھیں کہ وہ صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حضور کی نعت پڑھتے تھے، ان کو بھی تو یہ معلوم تھا نا کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سرکار بھی تو جانتے تھے نا کہ ایک حرف، جنہوں نے خود یہ قرآن کی عظمت اور یہ بزرگی بیان فرمائی ہے، اس کا اجر و ثواب حضور نے بیان فرمایا، وہ بھی تو جانتے تھے۔ وہی فرما دیتے اپنے غلاموں کو، صحابہ کو، کہ نعتیں نہ پڑھا کرو میرے سامنے، قرآن پڑھا کرو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن کا اجر و ثواب اپنی جگہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان، وہ اپنی عقیدت مندانہ وہ کلمات اور جملے جو امتی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں شان سرکار کی، وہ اپنی جگہ ہے، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کریم کے معروف نعت خواں، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر ان کے اشعار موجود ہیں۔ انہوں نے ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور میں آج آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت عنایت فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، آپ پڑھیں، سنائیں۔ تو انہوں نے، یہ بخاری کے اندر ہے، انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میری آنکھوں نے آج تک آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو ایمان اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ جیسا خوبصورت حسین محجبی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر نقص اور ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ جس کو نقص یا عیب کہا جائے کسی عمل کو یا کسی بات کو، وہ اللہ نے آپ کے اندر پیدا ہی نہیں فرمائی۔ آپ ہر نقص اور عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے۔ اور کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بنایا ہے، ویسے ہی پیدا کیا ہے جس طرح آپ نے چاہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال نہیں کر دیا بھئی؟ یہ کوئی 14ویں صدی کے کسی نعت خواں نے تو نہیں نا کہا آپ فتویٰ لگا دیں اس پر، وہ یہ کیا کہہ دیا جی کہ حضور کو ان کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ یہ کسی آج کے مولوی نے بھی نہیں کہا، یہ صحابی نے کہا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، صحابہ کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے سرکار کے سامنے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض نہیں کیا، منع نہیں کیا، بلکہ حضور خوش ہوئے، اپنی یہ تعریفی کلمات اور یہ نعت سن کے حضور خوش ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر اس وقت کوئی حضور کی تعریف کرتا تھا، نعت پڑھتا تھا، تو حضور خوش ہوتے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، آج بھی کوئی مسلمان حضور کی نعت پڑھتا ہے، میرے آقا آج بھی گنبد خضرا میں خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک جو بھی دنیا آتی رہے گی، سرکار کے گیت گاتی رہے گی، نعتیں پڑھتی رہے گی، حضور خوش ہوتے رہیں گے، ان کے لیے میرے آقا نگاہ کرم فرماتے رہیں گے، ان کے لیے دعائیں فرماتے رہیں گے، اور ان کی شفاعت بھی کریں گے۔
قیامت کے روز بھی اور قبر میں بھی ان پر کرم فرمائیں گے جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. اور درود پاک جو ہے سرکار پر درود شریف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، یہ سب سے بڑی نعت ہے. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. تو جب میں عرض کر رہا تھا انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. حضور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں ہے. حضور آپ کو اللہ نے ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے خوش ہوئے حضور علیہ السلام ان کی زبان سے یہ سن کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی چادر عطا فرما دی، اپنی کملی تحفے میں عطا فرما دی. فرمایا حسان یہ لو، تو نے میری نعت پڑھی ہے، میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں، انعام میں تجھے اپنی کملی عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنے کی، خود بھی نعتیں پڑھا کریں. اپنے گھروں میں جو آپ نے ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کے اندر آپ نے موبائل ہیں، ان پر اپنے بچوں کو نعتیں سنایا کریں. خود بھی سنا کریں، قرآن کی تلاوت بھی سنا کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن کو سنا کریں اور پڑھا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، جب چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بہترین وقت ہوتا ہے، ان کو نعتیں یاد کروایا کریں. اور پھر اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی مجلس سجا کے نا پھر بچوں کو باری باری کہا کریں اچھا بیٹے اب آپ نعت سناؤ، اچھا بھی اب آپ نعت سناؤ. اب کوئی تلاوت کرے، کوئی نعت پڑھے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی واقعہ بیان کرے. اور یہ تبھی ہوگا نا جب آپ انہیں سکھائیں گے تو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو دیکھنے کا بھی آپ کا شکریہ. اور یہ چینل آپ کا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس کے ذریعے میں اور آپ سب مل کر ٹوٹی پھوٹی اپنی یہ جو حاضری ہے نا سرکار کی بارگاہ میں دین کی لگتی رہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.